الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات مشکل پر یہ صلاة ٹھیک ہے سر حمد و صلاة کے بعد میری موبائل والے دوستوں سے گزارش ہے جیب میں رکھنا فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور بہترین نمونہ حیات بھی ہے۔ اگر انسان زندگی گزارنے کے لیے بہترین رستوں کا انتخاب کرنا چاہے اور اس کی یہ خواہش ہو کہ وہ نہایت امید سے اللہ کے قرب کے رستے پر چل نکلے اور صحیح معنوں میں بھرپور اور مضبوط زندگی گزارے، اچھا اسوہ حسنہ کا مفہوم صرف 2 4 5 سنتیں نہیں، اسوہ حسنہ کا عنوان بڑا وسیع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں میں مشہور ہوئی تھی وہ صادق اور امین ہونا، یعنی سچ بولنا، دیانتدار ہونا۔ میرے بھائیوں، جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو جھوٹ بولنے والے آدمی پر لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ بہترین بزنس مین کون ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ بہترین بزنس مین وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار کریں۔ سلامتی اللہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں۔ سب سے کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ اور 2 جملوں میں نبی پاک علیہ السلام نے ساری بات کو سمیٹا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سچ بندے کو نجات دلاتا ہے، سچ بندے کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی پاک کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ سچ بولا جائے۔ جناب ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ابھی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں تو خدا کی رحمت ہوئی تو مسلمان ہو گئے۔ فرماتے میں شاہ روم کے علاقے میں گیا ہوا تھا، ان دنوں نبی پاک علیہ السلام کے خطوط مختلف بادشاہوں کو جاتے ہیں دین قبول کرنے کے۔ روم کے بادشاہ نے کہا جہاں اگر عرب میں سے کوئی سردار آیا ہو تو بلا لاؤ، تو فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے۔ شاہ روم نے بہت سارے سوالات پوچھے نبی پاک کے بارے میں۔ کئی سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ رشتے میں ان کے چچا ہوتے ہیں اور آپ کا وقت بڑا قریب گزرا ہے، تو بتائیے اس محبوب نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی؟ ابو سفیان چپ کر گئے۔ بادشاہ نے دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے میرا اختلاف اپنی جگہ پہ، وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہوتے ہیں، میرے سامنے وہ پیدا ہوئے اور میرے سامنے میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں میں بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے میں دیکھا۔ میں نے اس محبوب کی گود میں بیٹیاں کھیلتے ہوئے دیکھی اور ان کے مقدس پال میرے سامنے سفید ہوئے۔ اختلاف اپنی جگہ پر یہ حق ہے کہ ان کی زبان سے جو بھی نکلتا حق اور سچ ہی نکلتا۔ اور پھر سچ ایک بہت بڑی حقیقت ہے دنیا میں۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کہتا ہے بولنا سچ ہی چاہیے۔ بہت بڑا جھوٹا بھی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ جھوٹے بھی سمجھتے ہیں کیا سچ سچ ہے۔
اصل بات سچ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جھوٹے بھی پیار سچ نہیں کرتے. تو نبی پاک کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ سچ میں دیانتدار رہے, ہمیشہ اپنی زبان سے سچ کو. آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں, زیادہ نہ کریں, تھوڑے جملے بولیں پر جتنی باتیں کریں اتنی صحیح کریں. تھوڑے دعوے کریں پر جتنے کریں وہ سارے دعوے پورے کریں. دوسری بات, نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے کسی کا بھلا کرنا, خود غرض نہیں بننا. یہ نہیں کرنا کہ ہم کسی سے کتنا نفع لے سکتے ہیں, کرنا یہ ہے کہ ہم بھلا کسی کو کتنا نفع دے سکتے ہیں. لوگوں کا بھلا سوچیں, آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. وہ کسی درویش سے کسی نے کہا تھا بیٹا یہ لائٹ اس کی بات کر دو گے نا تھوڑا کھولنے لگے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کسی درویش سے کسی نے کہا تھا اللہ والے سے دل بے سکون رہتا ہے, اس نے کہا کسی سے نیکی کا پر اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون نیکی ہے. تھوڑا سا ہم بھلا کریں. ہمارے ہاتھ میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں, بندہ ہمارے دفتر میں آیا ہے, ہمارے کہہ دینے سے کام ہو جانا ہے پر ہم کرتے ہی نہیں. کل آنا, پرسوں آنا, فلانا کاغذ لے آؤ, فلانا کاغذ, چکر کٹواتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوگا پر ہم اللہ کے بندوں کی خیر خواہی نہیں کرتے معاذ اللہ. اور میرے نبی پاک علیہ السلام سے حضرت نبی داری نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فرمایا میرا سارا دین ہی خیر خواہی کرنا. کسی کا بھلا کرنے کا نام دین ہے, کسی کو نفع دینے کا نام دین ہے, کسی کو کچھ سکھا دینے کا نام دین ہے. اور میرے عزیزوں کوشش کرو یار ہماری وجہ سے کوئی روتا چوک کر جائے, کسی کے آنسو پوچھ لیے جائے, کسی بوڑھے کسی بزرگ کسی بڑے کا فائدہ ہو جائے, کسی غریب کے ہاتھ سر دست شفقت رکھی جائے. ایک ایک کے آنسو پوچھنے لگ جاؤ گے تو دنیا میں رونے والے کم ہو جائے. ہم اس پاک نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے گلی میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا غریب وہ تیل لے آئی تھی گر گیا ہے. نبی پاک نے پہلے تیل خرید کے دیا. وہ غریبی کہنے لگی اب مجھے دیر بھی ہو گئی ہے, قربان جاؤ نبیوں کے امام, سبحان اللہ, رسولوں کے امام, سبحان اللہ. اس غریبی کے ساتھ چل پڑے. سفارشی بن کے چل میں تیری سفارش کرتا ہوں, تجھے لیٹ ہو گئی ہے, تکلیف نہ دے, کوئی مار نہ پڑے. تو چل تو بھی کسی غریب کا سفارشی بننا, بن یہ نبی پاک کی سنت ہے, بن یہ طریقہ ہے. بھائی ہم نہ کسی کی مدد نہیں کرتے, جو ہمارے بس میں ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتے. موبائلوں کی زندگی گزارنے والے لوگ اور روز کسی کو سٹیٹس بھیجنے والے بھلائی کا, جتنے سٹیٹس بھیجتے ہو اتنا بھلا تو کرو, اس پر عمل تو کرو. جو لوگوں کو بھیجتے ہو وہ کر کے تو دکھاؤ, بھلا کرے, بھلا نفع دے. یہ سارا دین بھلائی کا کام. خیر صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ. وہ بیچارے قحط تھا ان کے زمانے, بھوکے پیاسے پریشان. فرماتے ہیں ان کو پریشان دیکھ کر حضور بھی پریشان ہوتے. کسی کا دکھ دیکھا تو میرے قریب بھی دکھی ہو گئے. نماز کے بعد سرکار نے اعلان کیا اپنے بھائیوں کی مدد کرو, کوئی کھجوریں لا رہا ہے, کوئی سرکہ لا رہا ہے, کوئی کمبل لا رہا ہے. مروا جب ان غریبوں کی مدد ہو گئی وہ مسکرانے لگے تو نبی پاک کا چہرہ بھی خوشی سے پھیل اٹھا. کسی کے دکھ میں دکھی ہونا, کسی کے سکھ میں سکھی ہونا, یہ تیرے اور میرے نبی کا طریقہ ہے. کسی کو ڈانٹ کر پریشان کر کے سکون لینا یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں. تیسری بات حضور کا اسوہ حسنہ ہے معاف کرنا. ادھر دیکھو نوجوانوں, موبائل نہ دیکھو, مجھے دیکھو یہاں, اور موبائل تارے کول رہنے میں میں ڈول جانا دے. گل سنو یار, اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا تعلیم کے بندہ یا آزاد. معاف کرنا بڑا
बड़ा जरूरी है। सारी आदतें कोई इंसान को किसी की भी पसंद नहीं है। थोड़ा थोड़ा माफ करोगे ना सुकून हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा माफ कर देना हम बहू को, थोड़ा थोड़ा, तो उसका बाप सुकून में आए, उसकी माँ सुकून में आए। थोड़ा थोड़ा हम माफ कर देना अपने मुलाजिमों को।